الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا مال الیتیم۔ الحمدللہ علی شانہ درس حدیث جاری و ساری ہے۔ اب تک ہم نے 16 درس سن چکے ہیں، بیچ میں سے بعض حدیث 2 3 بھی بیان کی گئی ہیں۔ آخری عشرے میں انشاءاللہ کریم کوشش کریں گے 2 3 احادیث مبارکہ بیان کی جا سکے تاکہ ہماری 40 احادیث مبارکہ پوری ہو سکے۔ آج کی جو حدیث ہے مشکات المصابیح حدیث نمبر 3371 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام نے فکر آخرت اور اللہ کی رضا اور ان کے حکم کی تعمیل میں جن کے پاس یتیموں کا مال تھا انہوں نے اپنے مال سے یتیموں کے مال کو الگ کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے یتیموں کے لیے کھانا پکانا بھی الگ کر دیا، اور بالکل سے یہ نہیں کہ ہر چیز یتیموں کی الگ کر دی۔ جب یہ خبر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں میں یتیم کے مال کو شامل نہ کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم بالکل ہی ان کے مال کو الگ کر دو اور ان کا کھانا ہی الگ کر دو کہ آپ ان کا کھانا جو بچتا ہے تو وہ بعد میں انہیں کھلاتے ہو یا پھر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے پھینک دیتے ہو۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم یتیم کے مال کو اپنے مال میں نہ ملاؤ، یعنی کہ ان کا حق نہ کھاؤ، ان کے مال سے خود نہ کھاؤ، اور ان کے مال میں سے تم اپنے مال میں کوئی اضافہ نہ کرو۔ جیسے تجارت ہوتی ہے کہ یتیم کے مال سے تم اپنا مال کمانا شروع کر دو اور کوئی تجارت کھول دو، اس سے یہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ نہیں، ان کا مال اپنے پاس رکھیں، آپ اگر یہ کھاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نا حق نہ کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو، یعنی کہ بچوں کا جو حق ہے اس کا تحفظ ہم پہ فرض ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ جس کی ماں اور باپ دونوں نہ ہو وہ یتیم ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ باپ بڑی نعمت ہے دنیا میں، جب بچہ باپ کی جھولی میں سر رکھتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کائنات کی شاہی اور تخت پہ میں نے اپنا سر رکھا ہوا، اسے یوں لگتا ہے جیسے شاہ بادشاہ ایک تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے میں وہ ہوں۔ اور جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسروں کے بچوں کو اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے جب چلتے دیکھتا ہے نا تو اس کا دل پھوٹ کے روتا ہے کہ ایک دن میرا بھی تھا، میں بھی کسی کو ابو کہتا تھا، میں کسی کو اپنا والد کہتا تھا، پاپا کہتا تھا، آج میرا والد نہیں ہے، تو اس پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ماحول معاشرے کے اندر چچا سختی سے بولے گا کہاں گیا تھا، اس کے ساتھ تھا، سکول سے دیر سے کیوں آیا، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو سمجھتا کیا ہے کہ تیرا باپ دنیا میں نہیں رہا تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب کوئی اسے کہے بھائی تمہارا بھتیجا ہے وہ یتیم ہے بیچارہ، اسے ایسے کیوں ڈانٹتے ہو، تو کہتا ہے جی ابا اس کا دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی ڈانٹا کرتا تھا تو میں باپ کی سرپرستی کر رہا ہوں۔ ارے تیرے لہجے کے اندر اور اس کے باپ کے لہجے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اس کا باپ اسے ڈانٹتا تھا نا، اس کے لہجے میں شفقتیں اور جو پیار اور جو محبت قدرتی اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے وہ اور لہجہ تھا۔ تیرا یہ جو لہجہ ہے نا یہ اس طرح کا نہیں ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیرا رویہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے یتیم کو جھڑکو نہ، اس کے مال کو اپنے مال میں نہ ملاؤ۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتیم کے مال کا تحفظ کرو، اس پہ شفقتیں فرماؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی یتیموں پہ کتنا کرم فرمایا، ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یتیم کا کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں نے اپنا پیارا حبیب بھی سر یتیم پیدا کیا ہے، تاکہ انہیں احساس کمتری کے شکار نہ ہو یتیموں کو کہ ہم یتیم ہو گئے۔ دیکھو میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی در یتیم پیدا کر دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا قیامت کا دن ہوگا جب میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تو جب جنت کا دروازہ کھلے گا نا تو میں دیکھوں گا ایک عورت جلدی سے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی،
تو میں اس عورت سے پوچھوں گا کون ہو تم؟ میرے ساتھ ہی تو جنت میں داخل ہو رہی ہے، کون عظیم الشان عورت ہے تو وہ پتہ ہے کیا کہے گی؟ وہ کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوہ خاتون ہوں، دنیا میں میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، نوجوان تھی، ان بچوں کی پرورش اور شفقت کی خاطر میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، صرف اس خاطر کہ ان کی پرورش کرنی ہے، اگر میں چاہتی تو کر بھی سکتی تھی، اسلام کی اجازت دیتا تھا، یا رسول اللہ آپ کے فرامین موجود ہیں، میں تو دوسرا نکاح کر سکتی تھی، لیکن بچوں کی پرورش کی وجہ سے میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر ماں جو ہے نا، ماں کی تو شفقت ہوتی ہے بچوں پہ، لیکن اگر ماں بچوں پہ اور یتیم بچوں پہ شفقت کرے تو اس کا یہ انعام ہے، تو جو غیر بندہ دوسرا بندہ یتیم کو دلاسا دیتا ہے تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے اس پہ بھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور بھی ایک دو صحابی بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک بچہ دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرا والد فلاں غزوے کے اندر شہید ہو گئے تھے، گھر میں میری ماں ہے اور میری بہن ہے، ہم تین گھر میں رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے مال کو حذف کر لیا، ہڑپ کر لیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ارشاد فرمایا جاؤ میرے گھر پتہ کرو گھر میں کیا موجود ہے، جو چیز بھی میسر ہے وہ لے آؤ۔ صحابی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کملے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 21 کھجوریں نکلی، 21 کھجوریں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 21 کھجوروں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور منہ کے قریب لے گئے اور کلام الہی پڑھا، اور اس بچے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا 21 کھجوریں نکلی ہیں، 7 تیری ہیں، 7 تیری اماں کی ہیں، 7 تیری بہن کی ہیں، میں نے اس پہ برکت کی دعا کر لی ہے، اب تو کھاتا رہا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، صبح بھی کھا شام کو بھی کھا، اللہ تمہیں سیر بھی کرے گا، اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے۔ اب وہ بچہ جو لے کے نا کھجوریں نکلا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑے گئے اور بچے کے سر پہ دلاسا دیا، اور دلاسا دے کے ڈھارس بندھانے لگے، تسلی دینے لگے اور کہنے لگے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوریں دی ہیں نا صحیح استعمال کرے گا تو تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہوگا، تو پریشان نہیں ہونا۔ یہ بات کیا ہے کہ نا دلاسا دے کے واپس اندر تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز نے ابھارا تھا کہ تو جگہ سے اٹھا اور اس بچے کے پیچھے گیا، اس جذبے نے تمہیں ابھارا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے فضائل بتائے ہیں، جو شفقتیں یتیم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، اس شفقت کے جذبے نے مجھے ابھارا اور میں اٹھ کے گیا اور اس کے سر پہ دلاسا دیا اور ڈھارس بندھائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا معاذ جو بھی شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ دلاسا دیتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آگے دیکھا تو بچے عید والے دن اجلے اجلے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے جو کنارے پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے بھی بچوں سے بڑا پیار ہوتا تھا، بڑا لگاؤ ہوتا تھا، اور پیار سے اکثر کہا کرتے تھے 2 کان والے ادھر آ، یعنی پیار سے شفقت ہے 2 کان والے ادھر آ، پھر بچوں کو اٹھاتے ان کو دلاسا دیتے، بوسہ دیتے، پیار کرتے تھے، شفقتیں۔ تو آپ وہ بچے کو روتا دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لے گئے اور پوچھا بیٹا بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ وہ تو خوش ہو رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، تو کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ تو اسے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے آقا علیہ السلام ہے، اسے تو پتہ نہیں تھا یہ کملی والے آقا ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ چچا جی مجھے چھوڑیے، اپنے حال پہ رہنے دیجیے، میرا والد تھا فلاں غزوے کے اندر ان کی شہادت ہو گئی، یہ جو خوش ہو رہے ہیں نا نئے نئے اجلے اجلے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج خوش ہو رہے ہیں، ان کے والدین ہیں،
میرا والد نہیں ہے دنیا میں، مجھے پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور صاحبہ میرا چھت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بے سر و صاحبہ ہوں۔ تو جب میں آج آیا تو عرصے کے بعد جب بچوں کو میں نے اجلے کپڑے دیکھا تو مجھے اپنے ابا یاد آ گئے اور میرے آنسو نکل گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا اور کان میں سرگوشی فرمائی، ارشاد فرمایا، بچے یہ بتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی جگہ ہو اور عائشہ صدیقہ تمہاری اماں کی جگہ پہ ہو جائے، کیا تو راضی ہوگا؟ وہ کہنے لگا اس سے بڑی کیا بات ہے، یہ تو کمال ہو جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بن جائیں اور اماں عائشہ صدیقہ میری والدہ بن جائیں۔ کہنے لگے چچا کی جگہ حضرت ابو طالب، حضرت علی ابن ابو طالب ہو جائیں تو کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یہ بھی کمال ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اگر تیری بہن کی جگہ پہ آ جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا کمال ہو جائے گا۔ تیرا خاندان حسن و حسین کا ہو تو کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ چل میرے ساتھ، آج کے بعد تو میرا بیٹا، عائشہ تمہاری ماں ہے، فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ اسے اس گھر لے کے گئے، اچھا کھانا کھلایا، خوبصورت کپڑے لباس دیے، نہلایا دھلایا، صاف ستھرا ہوا۔ باہر نکلا نا تو ایسا مسرور ہوا، ایسا حشاش و بشاش ہوا کہ محلے کے لڑکے دیکھ کے کہنے لگے اوے تو بڑا پریشان رہتا تھا، بڑا عجیب سا ماحول ہوتا تھا تیرا، آج بڑا خوش ہوئی جا رہا ہے، کیا بات ہے، کیا کوئی نام ملا؟ کہنے لگا کہ کیوں نہ پوچھوں جس کے باپ محمد رسول اللہ ہوں، جس کی اماں عائشہ صدیقہ ہوں، جس کی بہن فاطمہ الزہرا ہو اور جس کے چچا علی حیدر کرار ہوں تو وہ خوش کیوں نہ ہوگا؟ پھر ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام کی، غالباً حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو وہ ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں رہے۔ پھر جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اصل حقیقی معنی میں آج یتیم ہوا ہوں۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، جس طرح تو اسے شفقت فرماتے تھے میرے آقا علیہ السلام، اسی طرح میں بھی تم سے شفقت کرتا ہوں۔ کیونکہ وقت ہو گیا، آخری جو نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے مال کی حفاظت کرنا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ ان کے مال میں سے یہ اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جب فوتگی ہو جاتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، ہم تیجا بھی کرواتے ہیں، 15واں بھی کرواتے ہیں، 40واں بھی کرواتے ہیں۔ یہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم آپ کو نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تو یہ جو باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسی ہی کے مال میں سے ہم تیجا بھی کر دیتے ہیں، اسی کے مال میں سے ہم 15واں بھی کر دیتے ہیں، جبکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، وہ ناسمجھ ہیں، یتیم بچے، ان کی اجازت کے بغیر، اور والد نے بھی مرنے سے پہلے یہ وصیت نہیں کی تھی کہ میرے مال میں سے تم تیجا کرنا یا 40واں کرنا، اور بچے نے بھی اجازت نہیں دی، یتیم بچوں نے، اس میں سے جو ہم مال خرچ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ اتنا خرچہ کرو، موٹا گوشت بکرے کا گوشت لاؤ اور لوگوں کی تبادل کرو اور یہ سارا مال جو یتیموں کا جس پہ ہم نے تحفظ کرنا تھا وہ سارا لوگوں کو بانٹ دو؟ بھئی کلام الہی پڑھنا مقصود ہے، دعا کرنا، اصالہ ثواب کرنا مقصود ہے، مختصر ہو جائے مختصر کر لو۔ محلے والوں کا کام ہے، رشتہ داروں کا کام ہے، چچاؤں ماموں دیگر احباب کا کام ہے کہ وہ دعائیں کروائیں نا۔ یتیم بچہ جب اس میں نوجوان کوئی نہیں ہے، سارے یتیم بچے، ان کی اجازت کے بغیر اس طرح بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو پہلے ہفتے کے اندر جو دور دراز کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں نا تو وہ مائی باپ ان کے سامنے تشریف لے آتے ہیں اور بڑی دھارس بندھاتے ہیں، بڑی تسلیاں دیتے ہیں۔ جو جب دوسرا ہفتہ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تیسرا ہفتہ گزرا تو پھر اور جان چھڑا دیتے ہیں، پھر جب چوتھا ہفتہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی بھائی اس کو پڑھنا ہی ہے تو سرکاری اسکول میں پڑھے نا، اتنا خرچہ کیوں کرتا ہے، پرائیویٹ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، بھائی اس کے اپنے ابا کا اتنا پیسہ بینک میں تھا وہ بچوں کے پاس ہی ہے نا تو استعمال کریں۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ بچوں پہ ذہنی طور پہ تخت شعور کے اندر یہ باتیں بیٹھتی ہیں اور بڑے ہو کے ان کی بھی اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ ایسا رویہ کرتے ہیں۔ اس لیے یتیم بچوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے مال کا تحفظ، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق۔